السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کے اس نیو ناول کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں۔ ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے، میں تب بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ خیر، بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا، نہ سڑکیں بنی تھی، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی، بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھی، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہخانہ بھی بنا لیا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ خیر، بجلی کا کام بھی کچھ ہوا تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر تقریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشن دان تھے، جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں جاتی تھی، لیکن ابھی فرش بھی نہیں ڈالے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے، اور بابا کے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکیں۔ تو بابا نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا نے جو پیسے ان کے پاس تھے سب اس گھر میں لگا دیے تھے۔ خیر، گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا، اور گھر پورے 12 سال بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیتے تھے، کیونکہ بابا پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آ جایا کرتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی کام مکمل کیا، لیکن بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں بہت اندھیرا رہتا تھا۔ خیر، ایک دن بابا نے کہا کہ جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوں گے تب تک اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا، پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ خیر، بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پر دے دیا، اور وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی گندی ہوائی چیزیں ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی کوئی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کے کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو غرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کی کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو۔ تو بابا نے بولا، یار یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ خیر، بابا نے کہا، چلو جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا، اور ان کے
جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب ہم گھر والے سن اور دیکھ رہے تھے، تو امی نے بابا سے بولا کہ وہاں واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے۔ تو بابا نے پھر مسکراتے ہوئے بولا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں جاتا آتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ تو تب میرے بڑے بھائی نے بابا سے کہا کہ بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو بابا نے کہا چلو شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا رہے ہیں تو شام کو تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی نے جو دوسرے نمبر پر ہے اس نے بولا بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ خیر شام 5 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم 3 بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے جہاں کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ وہیں بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے دوست اور اس کے کزن سے سلام لیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا اور کتنا سامان باقی ہے، اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا نہیں، بہت بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں اور وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھی ان کو سلام کیا، بولا باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگ ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی بس بھائی جان، ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پھر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی نہیں بھائی جان، مجھے وہم ہو سکتا ہے پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا نبیل بھائی واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ جس پر بابا کے دوست کے کزن نے بتایا ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی تھی اور وہ بہت ڈر رہی تھی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی پر پھر بھی یہ کانپ رہی تھی اور میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں، جیسے کہ پاؤں کے نیچے ہی پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں۔ تو ویورز آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی تو یہ آپ مجھے لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری اسٹوری کو لائک کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔